بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کسی بھی اور بات سے پہلے بلا شبہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ظاہر ہے متبرک ترین کائنات کی جو راتیں ہیں ان میں سے ایک یا افضل ترین رات کہا جائے تو مبالغہ یوں نہ ہوگا کہ سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، فخر کونین، فخر انبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے آج کی یہ شب، آج کا یہ مہینہ منسوب ہے، اور خاص کر کے ظاہر ہے یہ ساعتیں اور یہ ایام منسوب ہیں تو پورے کے پورے عالم اسلام کو ظاہر ہے بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو آپ سب کو جشن ولادت اور جشن صبح ولادت کی بہت بہت مبارکباد. دنیا بھر میں اس وقت پاکستان کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، کراچی تک خیبر چراغاں اور محافل اور میلاد اور سب کا انعقاد اپنے اپنے طور پہ لاکھوں فرزندان توحید کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں یہی منظر ہے. ذرا ایک جھلک اس کی دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے معمول کے پروگرام کی جانب آتے ہیں. آپ یمن کا ایک منظر دیکھیے کہ جہاں پر ان گنت افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. یہ منظر یمن کا ہے. اور ظاہر ہے اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے جہاں میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دے، تو دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے انشاءاللہ. لیبیا اور عراق میں بھی ظاہر ہے باقی تمام تر عالم اسلام کی طرح جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. ذرا وہاں کے بھی مناظر دیکھیے. اور ظاہر ہے کیسے بھلایا جا سکتا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو، فلسطین کے ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کو، وہ والد جو کثیر تعداد میں ہیں جو کہ کبھی آٹا لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے اپنے بچی کے لیے اور کوئی میزائل آ کے انہیں شہید کر دیتا ہے، وہ مائیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچیوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھتی ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنی ہی عیدیں اسی عالم میں گزار دی ہے، اور جن کے لیے ہر روز ہی ایک نیا انجانا خوف لے کر آتا ہے. بہادری تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ظاہر ہے ایک انسانیت کے انسان ہونے کے ناطے ایک عجب بے یقینی کا عالم ہر نیا دن ان کے لیے لاتا ہے. لیکن وہ بھی اس عالم میں بھی آج کے اس دن فلسطین کی یہ مناظر جس میں تو کچھ پچھلے سال کے کچھ اس سال کے، ذرا وہ بھی دیکھیے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی بالخصوص مشکلات کو آسان فرمائے. آپ یہ بھی دیکھیے شہید سید علی خامنہئی صاحب، ربیع الاول کے مہینے سے متعلق ان کا یہ قول، یہ ایران میں ہم نے بہت یہ سنا اس کی بڑی تکرار کے ساتھ. اور تو شہید سید علی خامنہئی ان کا بھی آپ آج کی ہی شب یا اس مہینے سے متعلق آپ یہ مختصر سا مکالمہ دیکھیے. اہل معرفت و اهل سلوک معنوی معتقدند که ماه ربیع الاول به معنای حقیقی کلمه ربیع حیات است، ربیع زندگی است، زیرا در این ماه وجود مقدس پیامبر گرامی و همچنین فرزند بزرگوارش حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق ولادت یافته‌اند
و ولادت پیغمبر سرآغاز همه برکاتی است که خدای متعال برای بشریت مقدر فرموده است. کیا کہنا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ میں چاہوں گا جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. دعا میں جب کو یاد رکھیے گا جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, جناب امجد صابری صاحب, جتنے بھی نعت خواں حضرات جنہوں نے اپنی زندگی ذکر سرکار میں, مدح سرکار میں وقف کر دی, اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ. اور میں جب بھی ربیع الاول کا یا نعت کا یا سرکار کی بات کا تذکرہ کرتا ہوں تو یہ اس طرح کے کچھ مناظر ہیں جو مجھے کبھی نہیں بھولتے, جو ہم نے برادر جنید جمشید صاحب کے ساتھ مدح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی سعادت بار بار حاصل کی. آپ اس کی ایک جھلک دیکھیے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا, کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر تو ہر رنگ, نسل, مسلک, مذہب, بیک گراؤنڈ, لینگویج بولنے والے افراد اپنا اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور گویا ہر مسلمان کے دل کی یہ پکار ہے, ہر وہ نعرہ جو رسول اللہ سے منسوب ہو. ایسے ہی فلک شگاف نعرے کی آپ ایک یہ جھلک بھی دیکھیے جاتے جاتے. یا رسول اللہ فداک نفسی و دمی و ابی و امی و اہلی و ولدی و کل مالی وما خولنی ربی ان دماءنا وارواحنا واولادنا وحياتنا ترخص امام كرامة رسول الله وعرض رسول الله وشرف رسول الله, والله على ما نقول شهيد, ودماء شهدائنا تشهد, وجراح جرحانا تشهد, وبيوتنا المهدمة تشهد. ما دام فينا دم لن نسكت عن إهانة نبينا وسيبقى الصوت. تو اور ظاہر ہے اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ارد گرد ہم یہ کہتے ہیں فخر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہمارے اعمال بھی اس طرح کے ہو سکیں. اور ہم نے پوری دنیا کی بات کی, اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, لیکن جو ارد گرد کے حالات نظر آتے ہیں, ہمیں جب منظر پیش کرتے ہیں. میں اگر اپنے شہر سے آغاز کروں تو کہیں ہمیں میر رضا کی خبر نظر آتی ہے کہ جہاں ایک نوجوان کو اس عالم میں بے سر و سامانی کے عالم میں مار دیا گیا, کہ اس کے چہرے کی شناخت تیزاب سے چھپا دی گئی, اس کے بائیو میٹرک کی شناخت تیزاب سے چھپا دی گئی. اس کا جب پوسٹ مارٹم ہونے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی یہ تو سوسائڈ ہے, بس ختم کرو معاملہ. پھر پتہ لگا کہ وہ سارے کا سارا بھی جھوٹ تھا, اور اب تک پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ کس تاریخ راہوں میں کس کے ہاتھوں کیوں کب کیسے مارا گیا. ہم آگے بڑھتے ہیں تو راول پنڈی سے خبر آتی ہے کہ ہنا نامی خاتون جو ہے جس کی ابھی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا, اس کی لاش عجب عالم میں گھر کے باتھ روم سے پھندا لگی ہوئی, شاور سے ہاتھ بندھے ہوئے, منہ میں بجلی کی تاریں,
اور پتہ لگتا ہے کہ اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی ملازم نے کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی شوہر کے ساتھ مل کر اس انجام تک پہنچانے کی مبینہ طور پر کوشش کی. کہیں 18 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کے واقعات, کہیں 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کے واقعات, کہیں کوئی گٹر میں گرنے کے واقعات, کہیں ٹارگٹ کلنگ. تو اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں ہم سب کے لیے انشاءاللہ آسانیاں فرمائے اور ہم اس طرح کی خبریں کم سنیں انشاءاللہ. مہمانان گرامی سے بہت معذرت کے ساتھ بھی, چونکہ وہ اول پروگرام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اس تمہید میں ان کو انتظار کرنا پڑا, تو میں سب سے معذرت کے ساتھ بھی, لیکن انشاءاللہ بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب نئی بدر پنچوتا صاحب, پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکر گزار ہوں میں. ممبر نیشنل اسمبلی ہے, سینئر سیاستدان ہے جناب شیر افضل مروت صاحب, تشریف فرمائے ہمارے ساتھ. مولانا صاحب کی جماعت کے اسپوکس پرسن جناب اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور دانیال چودھری صاحب بھی کسی لمحے ہوپ فلی جوائن کریں گے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. 2-3 باتیں ہیں. ایک یہ کہ کل یہ ہوا ہے, دیکھیے اپوزیشن کے اجلاس بیانات تو ہوتے رہتے ہیں. اپوزیشن کے اپنے مطابق کل تاریخی نوعیت کا اجلاس ہوا ہے. اپوزیشن کے اپنے مطابق جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے لے کے اب تک, یعنی کہ کل تک ایسا اجلاس ہوا ہی نہیں. اپوزیشن کے اپنے مطابق کل پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس انداز سے اپوزیشن یکجا ہوئی ہے. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یعنی ایسا کیا ہے, یعنی اپوزیشن نے ایسا کیا کرنے کی ٹھان لی ہے جو کہ اب تک نہیں کر سکی. یعنی مولانا صاحب اور پی ٹی آئی یہ لوگ اپوزیشن میں تو بیٹھے تھے اب تک, تو اب تک یہ کیا ایسا نہیں کر پائے جو کل کے اجلاس کے بعد یہ کر پائیں گے, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ کیا واقعی گورنمنٹ کے لیے پریشان ہونے کی بات ہے کوئی, یا اب ٹھیک ہے صحیح ہے ایک اور اجلاس ہو گیا؟ چونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے, بلکہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اب بہت جلد پیپلز پارٹی کو بھی ہماری صفوں میں دیکھیں گے. تو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے, آج عمران خان صاحب کی بہن کی ایک اور ملاقات ہو گئی ہے. یہ بھی ایک نئی پیش رفت اس لیے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ایسا نہیں ہو پا رہا تھا. ظاہر پچھلے دنوں تو ہوئی ملاقات عدالتی حوالے جو کچھ ہوا اس کے بعد, لیکن جو ملاقات کا دن ہوتا تھا یعنی کہ منگل, آپ مہینوں سے سن رہے ہیں کہ ہم رپورٹ کرتے ہیں جی آج سب آئے ہیں, آج زیادہ لوگ آئے ہیں, آج کم لوگ آئے ہیں, لیکن ایک خبر کانسٹنٹ ہوتی ہے کہ ملاقات تو نہیں ہو پائی. آج ہو گئی ہے. کیا پی ٹی آئی کے لیے کچھ بدل رہا ہے یا سب ویسے کا ویسا ہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اور کچھ اور چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں. میں تمام تر مہمانان گرامی کا بہت بہت شکر گزار ہوں. نعیم بھائی, پہلے تو اگر یہ بتا دینا کہ محسن نقوی, آپ نے ظاہر آج کی ایک پیش رفت یہ بھی ہے نا کہ آپ نے گزارش کی تھی آپ کی پارٹی نے کہ توہین عدالت کی درخواست کو جلد سنا جائے. یہی توہین عدالت اسی متعلق کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے توہین عدالت کی ہے کہ عدالت نے کہا تھا شفا لے کے جاؤ, وہ شفا لے کے نہیں گئے, آپ نے توہین عدالت کی درخواست کی اور آپ نے کہا جلدی سنا جائے, لیکن وہ 16 ستمبر کو سنی جائے گی. ظاہر ابھی تو بہت وقت ہے, ابھی تو کم از کم 20 دن ہے ابھی اس میں. لیکن انٹرسٹنگلی اس میں آپ نے محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ڈالا, اور اس کی آپ وجوہات بھی بتا چکے ہیں تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. لیکن سوال سادہ صحیح ہے, سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف محسن نقوی صاحب کو بالکل بری الذمہ اور بے قصور سمجھتی ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ کی مہربانی, آپ نے موقع دیا وسیم بدامی صاحب. دیکھیں جی, بالکل بے قصور نہیں سمجھتی. ہم نے اس سے پہلے ان کے اوپر مختلف کیسز کیے ہوئے ہیں, جیسے پرائیویٹ کمپلینٹ 26 نومبر کے حوالے سے, اور وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. وہاں وہ بالکل فریق ہیں. جو پاکستان میں پاکستانی عوام کا قتل عام کیا گیا, بالخصوص ہمارے کارکنان شہداء, ہم کسی چیز کو نہیں بھولے. دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں کہ آج بھی ہم یہ استدعا لے کر گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر کہ خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ لگایا جائے. صحت کے ریلیٹڈ ایک ارجنٹ معاملہ ہے, اس میں ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی, ایک اعتراض لگایا گیا تھا, اور وہ بھی 4 دن کے بعد. اس اعتراض کو آج ہی ہم نے کہا کہ ہم دور کر دیں, اور ہم دور کر دیا. ہمیں پھر امید تھی کہ 2-4 دن کے اندر مقدمہ لگ جائے گا, لیکن پتہ چلا ہے کہ 16 تاریخ دے دی گئی ہے. یعنی ہیلتھ کی ایشو پہ بھی آپ نے 16 تاریخ دینی ہے. تو ہم نے تو یہاں رات کو بھی عدالتیں کھلی دیکھی, ہم نے اتوار کو بھی عدالتیں کھلی دیکھی. تو ایک صحت کا معاملہ جو ایک ارجنٹ نوعیت کا ہوتا ہے, ایک زندگی کا معاملہ جو سب سے ضروری ہوتا ہے, باقی تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں, کسی کی آزادی کا معاملہ وہ بھی اسی طرح ضروری ہوتا ہے. نہ صحت کے اوپر کوئی معاملہ دکھایا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے کہ کوئی ایسی چیز نظر آئے, نہ ہی ہم رہائی کے حوالے سے جو ہے یعنی بیل کا معاملہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو اس طرح سے ملک کے اندر جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں, لیکن توہین عدالت کی درخواست میں کون سی جمہوریت ہے؟ فریق کیوں نہیں بنایا؟ یعنی یا کم از کم اس معاملے کی حد تک تو آپ بے قصور سمجھتے ہیں نا, صرف اس معاملے کی حد تک, ورنہ تو آپ ان کا نام بھی ڈالتے درخواست میں. دیکھیں جی, یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ عظما آپا کی پٹیشن تھی, جس میں ان کے وکیل تھے عزیر بنڈاری صاحب, اور انہوں نے پٹیشن تیار کی, اور انہوں نے
دیکھا کہ کس کس کو شامل کرنا ہے، اور بعد میں جب ان سے ہم نے کہا کہ یہ سوال ہو رہا ہے تو ہم اس کا کیا جواب دیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل فیصلہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور عظما آپا کی پٹیشن کے، کیونکہ یہ ان کا ایک پروفیشنلی کنڈکٹ کے اندر پروفیشنلی ایک فیصلہ تھا، لیگل فیصلہ تھا. تو انہوں نے کہا جی میرے سامنے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے تو اس لیے میں نے شامل نہیں کیا. اب اس کو اس طرح لیا گیا کہ خاص طور پر یہ جو حکومت ہے یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کہیں باہر سے ہمارے خلاف سازش ہو گئی ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ پروگرام کے اندر بھی. تو عمران اس میں نہیں بھائی، اس میں پی ٹی آئی کے لائرز کی رائے مختلف ہے کیا کا معاملہ، اور یہ کہتے ہیں جی ڈیل ہو گئی ہے. نہیں بھائی، آپ نے کہا کہ عظما صاحبہ کے لائر نے یہ ڈالی ہے درخواست تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا لیگلی. پی ٹی آئی کے لائرز کی بھی لیگل اوپینین یہی ہے یا آپ لوگوں کی اوپینین ہے کہ نہیں محسن صاحب کو ڈالا جانا چاہیے تھا؟ لیگل اوپینین دیکھیں، لیگل اوپینین اگر دیکھا جائے ظاہری بات ہے جو کیس کا لیڈنگ لائر ہوتا ہے ہماری اوپینین اس کے ساتھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کو ریبٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر عدالت کے اندر اب کیونکہ یہ معاملہ عدالت کا اور جنہوں نے جو کنڈیمنر ہیں جنہوں نے توہین کی ہے ان کا معاملہ ہے، تو عدالت اگر سمجھتی ہے کہ ہمارے اس ایگزیکیوشن کے اندر فلانا بندہ وہ بھی آنا چاہیے وہ مس ہو گیا، تو عدالت محسن نقوی سمیت اور لوگوں کو بھی بلا سکتی ہے. نہیں میں یہ بتاؤں، میں دیکھیے کچھ ہے معاملہ. تو اب دیکھیے بس پھر میں شیر افضل صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ یہ جس رات ملاقات نہیں ہوئی، جس روز ملاقات نہیں ہوئی، اس روز یہ آوازیں کانوں میں آ رہی تھی. توہین عدالت کی درخواست دائر ہونے سے کئی گھنٹوں قبل پی ٹی آئی کی صفوں سے آوازیں آ رہی تھی کہ یار اب کی بار محسن نقوی صاحب نے ایک سیریس ایفرٹ کی ہے، یہ مریم بی بی نے کام خراب کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب درخواست دائر ہوئی تو واقعی محسن صاحب کا نام بھی نہیں تھا. اس لیے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے ان کا نام نہیں ڈالا. پی ٹی آئی بے قصور سمجھتی ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. مروہ صاحب نہیں بھائی، آپ خالی 2 جملے میں کہہ دیجئے کہ یہ پی ٹی آئی کی صفوں سے آواز آ رہی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے کوشش پوری کی، گورنمنٹ نے کام خراب کر دیا یا کسی اور نے کام خراب کر دیا، جو بھی. تو وہ یہ ہے یہ آوازیں جو ہیں ساری کی ساری چوں چڑھا ساری جو ہے نا یہ آ رہی تھی اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، جن کے بارے میں چارج شیٹ محسن نقوی صاحب نے بیان کی کہ یہ نظام کلیپس کر چکا ہے اور لیپ ٹاپ بانٹنے سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ ان کی طرف سے آواز آ رہی تھی. ناصر بٹ کا بیان ہو، بکھلاٹ کے شکار ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب نے کوشش کی ہے، اس پہ کہتے ہیں مریم بی بی نے کام خراب کیا. اور اچھا مروہ صاحب آپ کی کیا رائے، تجزیہ، معلومات ہے کہ یہ کیا ہوا؟ شکریہ بادامی صاحب، آپ نے مدعو کیا. یہ توہین عدالت کے معاملے پہ تو دیکھیں 3-4 تھیوریز جو ہیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں، حقائق بھی ہم نے دیکھے، عدالت عظمیٰ کا آرڈر بھی پڑھا ہے، جو اثرات ہوا اس سے پہلے وزراء کے بیانات آئے، یہ ساری چیزیں اس کے نوٹس میں ہیں. سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کا نام بھی نکل گیا پٹیشن سے، اور محسن نقوی صاحب کا نام وفاقی وزراء جو ہیں اس واقعے کے حوالے سے ان کو یہ پسند نہیں آیا ہے کہ ان کا نام کیوں نکالا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پہلی بات تو یہ میں اولین کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ توقع کرنا کہ وہ 9-10 ماہ سے قید تنہائی میں پڑی ہوئی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہیں خاندان وکلاء سے ملاقات نہ دیتے، یہ توقع کرنا میرا خیال ہے. دیکھیے ہزاروں ایسے فیصلے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے کرمنل جورسڈکشن میں سپیریئر کورٹس کے، اور ہمیشہ کورٹس نے یہ ریلیف دیے، ہمارے قوانین یہ پرووائڈ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جی یہ شفا اسپتال تو یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، بہت سی نظیریں ہیں اس حوالے سے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ سے اگر یہ توقع رہتی کہ سپریم کورٹ اس درخواست کو رد کر دیتی تو پھر اس کے بعد اس ملک میں کیا رہ جاتا، کیا توقع رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ 4 اگست کو محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، اور اگلے دن جو انہوں نے 5 اگست کے جلسے میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ابھی پنچوتر صاحب کہیں گے آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب کہہ چکے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی 4 اگست کو. اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن میں اب آپ کو گزارش کر دوں 4 اگست کو ملاقات کے بعد 5 اگست کو 2 مطالبے آئے کہ یہ اسپتال شفا اسپتال میں لے جائے اور رسائی دی جائے، ملاقات کرائی جائے. اس کے فوراً بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اسی روز جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ اب ہم 27 ستمبر کے حوالے سے
ریکنسیڈر کریں گے کہ یار مارک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو اگر کڑی آپ ملائیں تو پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ محسن نقوی صاحب شاید کوششیں کر رہے تھے. ایک چیز میں یہاں ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کی قیادت وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خان کی رہائی کے حوالے سے جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں, چند ایک مواقع کا میں گواہ بھی ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ لچک ضرور دکھاتے آئے ہیں, چاہے ملاقاتوں میں ہو, چاہے بندے چھڑانے میں ہو, یا پھر خان کے حوالے سے جو 2-3 دفعہ ڈائیلاگ ہوئے. تو یہ جو ابھی واقعات ہوئے, پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر تو سپریم یہ کنٹمپٹ میں ان کا نام نہ دینا جو ہے یہ قابل ستائش ہے. آپ کے خیال میں صحیح کیا پی ٹی آئی نے نام نہ ڈال کے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک شخص آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو ملزم کیوں بنائیں گے؟ دوسری بات, یعنی ایک قانونی فیصلہ نہیں ہے, سیاسی فیصلہ ہے. نہیں, میں دیکھیں یہ قانون, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کا جو ہمارا ماحول ہے, اس ماحول میں کورٹس کو اختلاف بھی نظر آتا ہے اور جہاں اختلاف نہیں ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. دوسری تازہ خبر آئی ہے, محسن سڑپ آئی ہے مطلب. اچھا, اب دوسری بات میری آپ گزارش سنیے. توین عدالت جو ہیں وہ تو شام سے پہلی شروع ہو گیا تھا, جو وزراء کے بیانات آ رہے تھے اس فیصلے کو جو مذمت کر رہے تھے. پھر یہ تو واضح ہے, نہ وہ ان کو شفا میں لے گئے, نہ ان کو وہ ٹریٹمنٹ دی گئی, نہ وہ بورڈ ملا, اور نہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں فیصل کو اجازت دی گئی. تو لہذا ہر حوالے سے جو ہے ڈیفائن تو کیا گیا. اب معاملہ گیا سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ کی شکل میں. یہ ذاتی میری رائے ہے کہ اگر خان کی ملاقات ہو جاتی, شفا چلا جاتا, کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا. حکومت نے خام میں ایک ایڈونچر لیا. یہ کیوں لیا؟ آپ وجہ بتائیں نا, آپ کے خیال میں جو گاڑی اڈیالہ سے نکلی تھی وہ جب وہاں چلی گئی, پمس چلی گئی, تو شفا چلی جاتی. گورنمنٹ نے ایسا کیوں نہیں ہونے دیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب کا وہ سسٹم کے حوالے سے جو بیان آیا تھا نا, اس کے بعد حکومت کے ساتھ ان کی جو فاصلے تھے وہ بڑھ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ گورنمنٹ نے محسن نقوی صاحب کی کمٹمنٹ آنر نہ ہو اس لیے یہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت جو ہے وہ اپنا اختیار بھی بتانا چاہتی تھی کہ ہم بھی ہے, اور ہم کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اور باقی باتوں میں بڑے آن بورڈ ہے, جیسے مروت صاحب, وہ مطلب باقی باتوں میں بڑے آن بورڈ ہیں وہ گورنمنٹ والے. دیکھیے عمران خان کے حوالے سے جو ہم گورنمنٹ والوں کو فون کرتے ہیں, بھائی جان کیا چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ بتاؤ کیا چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آن بورڈ. دیکھیے خان صاحب کے حوالے سے دانیال بھائی حسرت جواب دیں گے ابھی, اس کا منہ توڑ جواب دیں گے میرا خیال ہے اس کا. جی میں یہ عرض کروں, یہ آخری بات کہ مسلم لیگ نون جو ہے خان صاحب کے حوالے سے, چاہے وہ سیاحت کا معاملہ ہو, ملاقات کا معاملہ ہو, ان کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ یہ آن بورڈ ہو. یعنی یہ جو چلو مروت صاحب ٹھیک ہے, میں اسی میں آ گیا تو خواہشیں بہت ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اسلم غوری صاحب یہ بتائیں, جو میرے بھائی ہیں دانیال چودھری صاحب, ان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اب تک تو یہ پی ٹی آئی کو سیریس نہیں لے رہے تھے, لیکن اب جو ہے وہ آپ نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ہے. پتہ نہیں میں نے صحیح جملہ بولا کہ نہیں. تو اب ان کو گھبرانا چاہیے یا نہیں, یا بس پارلیمان زیادہ سے زیادہ اس اتحاد کا جو کل نئے انداز میں وجود میں آیا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ایک پیک یہ ہوگا کہ زیادہ زوردار انداز میں نعرہ بازی ہو جائے گی عوام, اتنا ہی ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہوگا, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ دانیال بھائی کو گھبرانا چاہیے یا نہیں؟ وسیم بادامی بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں جس خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا ابتدائیہ شروع کیا ہے, اور میں تو بالکل بھول گیا تھا کہ میں پروگرام میں بیٹھا ہوں, آپ کا گیسٹ ہوں. اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو خوش رکھے آج کی خاص رات کے حوالے سے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, بات سیدھی سی ہے کہ کوئی اس وقت اپوزیشن میں ہم بھی ہیں اور پی ٹی آئی بھی ہے, اور ہمارے درمیان کوئی فاصلے مستقل ایک فاصلہ چل رہا تھا, تفریق تھی. ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے, یہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے. صحیح ہے. ہماری اس تفریق کا فائدہ حکومت کو مل رہا تھا, اور تقریباً ہمارے اور پی ٹی آئی کے بٹوین تقریباً 2 سے 2.5 سال سے مذاکرات چل رہے تھے, اور مذاکرات کو ہم کسی جگہ پہ لانا چاہ رہے تھے, اور مذاکرات آخر وہاں پہنچ گئے کہ ہم دونوں نے ہینڈ شیک کر لیا. اب وزن کی بات تو میں نہیں کرتا, لیکن یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ہینڈ شیک ہو گیا, اور ایک یونائٹڈ قسم کی ایک اپوزیشن پارلیمنٹ میں وجود میں آ گئی, جس کا اس کی عملی صورت کیا نظر آئے گی؟ یعنی حکومت کو عملی طور پہ کیا فرق نظر آئے گا اپوزیشن میں کل سے پہلے اور کل کے بعد؟
میرا خیال کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو کورو بھی پورا نہیں کر سکے. کچھ تو فرق پڑا ہے نا, ان کو دباؤ میں تو آئے نا کل. پہلی جھلک ہے بسم اللہ ابتدائیہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا, پہلی جھلک تو ان کو مل گئی نا. اہم بات یہ ہوگی کہ اب جتنی آئندہ قانون سازی ہے یا بزنس ہوگا اس کا پارلیمنٹ کا, اس میں ہم سب کی باہمی مشاورت ہوگی. ہمارے اور ان کے دونوں کے قانون دان بیٹھیں گے, باہمی مشاورت سے ہم اس پہ قانون سازی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. اس طرح نہیں ہوگا جیسے پہلے ہو رہا تھا, کہیں ہم اپوز کر رہے تھے, پی ٹی آئی کہیں بائیکاٹ کر رہی تھی, کہیں وہ اپوز کر رہے تھے, ہم بائیکاٹ کر رہے تھے. اس صورتحال کو ہم نے ختم کیا. پارلیمان میں قانون سازی کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا موقف مشترکہ ہوگا. آپ پہلے مشاورت کریں گے پھر مشترکہ ہوگا جو بھی ہوگا. جی پوری اپوزیشن کا ایک مشترکہ ہوگا, یہ آئی نا اپوزیشن شامل ہے. یہ آپ نے مجھے دی نا ایک بال جو یوکر, تاکہ میں دانیال بھائی کو کراؤں, تاکہ میں تھوڑا ڈرا سکوں میں ان کو کہ دانیال صاحب اب وہ مزے ختم کہ مولانا صاحب کو منا لیا تو 26 میں مولانا صاحب سے 26 زمین میں ووٹ لے لیا, پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کر دیا, پھر مولانا صاحب بھی ناراض کر دیا بعد میں. اب جو ہوگا مشترکہ ہوگا, تو اب عیاشی ختم ہے فائنلی. آئی ایم سوری لیکن یہ بیڈ نیوز ہے آپ کے لیے. جی آپ سے پوچھ رہا ہوں دانیال صاحب, آپ کا تو کیا سن کر ہی آپ کے اوسان خطا ہو گئے کہ کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن, تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. بدامی صاحب, جہاں تک بات ہے پہلے مولانا صاحب کی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں. صحیح ہے. اور مولانا صاحب کی اگر آج حکومت سے ناراضگی ہے یا وفاق سے یا کسی بھی ادارے سے ناراضگی ہے, تو ناراضگی کیا ہے کہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چوری کیا. کس نے چوری کیا؟ میرا مینڈیٹ چوری کیا تحریک انصاف نے, اور میرے بیٹے کی سیٹ, میری سیٹ, ہماری جماعت کے اور لوگوں کی سیٹ جو ہے زبردستی ان کی جھولی میں جا کے ڈال رکھی. تو جن سے آپ کی ناراضگی ہے, آپ کی اس سے ایک ٹیمپرری یا میرج آف کنوینئنس تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ پرماننٹ میرج نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2, مولانا جو ہیں ایک وزیر سیاستدان ہیں, اور وہ ان چیزوں کو بڑا بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جماعت وہ پہلوان ہے جس کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں. یہ ہر دفعہ اپنے وزن سے خود گرتے ہیں. اور تیسرا, مولانا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مولانا کو برا بھلا کہنے کے بعد مولانا کے ساتھ جڑ کے بیٹھنے کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں اور کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ کرسی مل جائے تو ہم کسی طرح ان کا گھٹنا یا ہاتھ پکڑ لیں, کیونکہ یہ دو چیز کے منتظر ہیں. ایک ہے ڈیل اور دوسرا ڈھیل. ان کو یہ پتا ہے کہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دانیال چودھری روز اپنے گھر جاتے ہوئے اڈیالہ کے باہر جاتا ہے, وہ تو فیل ہو گیا. وہ ٹھاٹا مارتے ہوا سمندر جو روز اڈیالہ روڈ کے باہر پھر رہا ہوتا ہے عمران خان کی جہاں بند ہیں اس کے باہر, وہ تو لوگوں نے اس سے گھبرانا جو ہے وہ چھوڑ دیا. دوسرا, انہوں نے لوگوں کے بچوں کو سر پہ کفن باندھ کر سے شروع کر کے تعمیر باندھنے شروع کی. پھر پاکستان کے مارکہ حق سے لے کر ہمارے افواج کے اوپر, ہمارے شہداؤں کے اوپر کسی چیز کا جو مذاق یا کسی چیز کی موکری بنانا تک انہوں نے نہیں چھوڑی. تو they were left with no other options. They've consumed all their options. And Maulana Saab again will be one of the options that they will consume before they even know it. تو یہ وہ پہلوان ہیں جو مولانا ہو یا کوئی اور ہو, ان کے آپ لوگوں نے بھی حد درجہ کوشش تو کی مولانا صاحب کو اپنی صفوں میں لانے کی. وہ زیرک سیاستدان انورٹڈ کاماز میں جو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے انتخاب کیا اس بات کا کہ آپ کی صفوں میں نہ بیٹھیں بلکہ ان کی صفوں میں جا کر بیٹھیں. دیکھیں, مولانا کے آڈینس جو ہے نا بدامی صاحب, وہ مین ہم نہیں ہیں, یہ میں آپ کو بخوبی بتا سکتا ہوں. مولانا کے جو آڈینس ہیں وہ کوئی اور ہیں. وہ کون ہیں وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ میری اتنی سیاسی بصیرت نہیں, آپ کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. لیکن مولانا کا جو آڈینس ہے وہ ہم نہیں ہیں, اور مولانا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. جہاں تک بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ بن گیا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں, مطلب یہ تو زبردستی ہوگی نا. مطلب کیا بھائی نہیں ہے آپ کے ساتھ, بس پھر آپ سمجھے کہ ہم بھی ان کے ہی ساتھ ہیں. ہم نے پارٹ اینڈ پارشل ہیں, انشاءاللہ ان کی گریونسز کو حل کر کے ان کو ساتھ ہی چلانا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں دانیال بھائی, شاید آپ ظاہر مصروف آدمی ہیں, آپ تک شاید وہ کلپ نہ پہنچا ہو. جنید اکبر صاحب نے, خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں, انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں خود کہا کہ مولانا کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے. مولانا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, حالانکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہم سے عہدے مانگتے ہیں, وزارت اعلیٰ مانگتے ہیں, سیٹیں مانگتے ہیں, اگلے سیٹ اپ میں چیزیں مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب نے آج تک ہم سے کچھ نہیں مانگا, مولانا صاحب کی ایک ہی خواہش ہے کہ اپوزیشن تگڑی ہو. بھائی پی ٹی آئی ان کے حق میں گواہی دے رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو ہمارے ساتھ ہیں.
میں اس کو شاید سیکنڈ کر سکوں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، پی ٹی آئی والے جنید کو کون ہے؟ ان کے 4 منہ اور 4 باتیں، ان کی ہر بندے کی الگ بات ہے، ہر بندے کی 2.5 انچ کی مسجد الگ ہے، اور ہر بندے کا، اسی لیے تو 11 سال 12 سال جس صوبے بیٹھے ہیں اس کا یہ حال ہے، اسی لیے تو آپ کی ان کی اپنی ڈسکرپنسیز، ان کی اپنی باتیں، کبھی ان کو عمران خان صاحب کی بہن کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑتا ہے، تو کبھی شہزاد اکبر کی، تو کبھی شہباز گل کی، تو کبھی کسی اور کی، تو کبھی کسی اور کی، اس کے ہر منہ کی اپنی بات ہے، نہ ان کی کوئی سمت ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ لیکن یہ بڑا دلچسپ جواب ہے آپ کا کہ جی میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب آپ سے ناراض ہو گئے، ان کے پاس کیوں چلے گئے؟ آپ کہہ رہے نہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس پہ تو پھر بندہ کیا آگے بات کیا آگے ضمنی سوال کیا کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا بدامی صاحب، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ مولانا اسلم بھائی آپ بتا دیں آپ ان کے ساتھ ہیں نہیں، ہماری مشکل آسان کریں۔ آپ بہت زیرک سیاستدان، آپ بھی بہت زیرک مولانا صاحب بدامی صاحب، تو ان کی آڈینس جو ہے نا وہ کوئی اور ہے، ان کی گریونسز بھی کسی اور سے ہیں، مولانا صاحب کے گریونسز ہمارے سے نہیں ہیں۔ اچھا اب میں اوکے اسلم بھائی اب آپ بتا دیں بریک سے پہلے، باقی وہ اب میں سمجھ گیا، وہ ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے پنجابی میں کہ وہ سنانی ساس کو اور کہنا بہو کو دینوں کہ کیا ہوتا ہے پنجابی میں بہو کو، ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں اسلم بھائی کہ آپ ناراض ہیں کسی اور سے، یعنی مثال کر رہے ہیں اس کو آسان، چونکہ میں تو ایک کمزور آدمی ہوں تو میں ڈائریکٹ بات کرنے مثال کے طور پہ آپ کمزور، آپ ناراض ہیں وسیم بدامی سے، لیکن آپ وسیم بدامی کو ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے، تو آپ دانیال کو سنا رہے ہیں، اصل نشانہ وسیم بدامی یہ ہے۔ جی میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں، میں تھوڑی سی بات کلیئر کر دیتا ہوں دانیال صاحب کی، تھوڑی سی دانیال صاحب آپ نے زیادہ کلیئر کیا تو مسئلہ ہو جائے گا بڑا، نہیں انہوں نے بہت لمبی کر دیا، تو مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے۔ بات یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کو ہم نے اس وقت ہائیبرڈ نظام سمجھا اور اس کے خلاف ایک تحریک کا حصہ بنے، صحیح ہے۔ بعد میں اس تحریک میں مسلم اچھا چلے میں بریک لے لیتا ہوں، ذرا ریکنیکٹ کر لیتے ہیں، آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، یہیں سے شروع کرتے ہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پہ۔ جی جناب غوری صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ بتائیے گا، ان کا اصرار ہے دانیال صاحب کا کہ بھائی آپ نہیں گئے، آپ ایک ہی ہیں، آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اچھا وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ 2018 میں ہم نہیں گئے، واقعی نہیں گئے، وہی ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے خلاف ہم نے تحریک چلائی جس میں دانیال صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ تھی۔ 2024 میں جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات کی وجہ سے 2024 کے انتخابات تو 2018 کے سامنے شرما رہے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے انتخابات ہوئے جس کی تصدیق جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو حکومت کا ایک حصہ ہیں، انہوں نے کہا کہ 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی، صحیح ہے۔ تو میں تو آج بھی وہی کھڑا ہوں، میں تو انتخابات کو نہیں مان رہا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ ہائیبرڈ نظام درست نہیں ہے، یہ تو ہمیں چھوڑ کے یہ گئے ہیں، یہ درست فرما رہے ہیں۔ اچھا آپ وہیں کھڑے ہیں، یہ کہیں اور چلے گئے ہیں، یہ ان کو اقتدار مل گیا، انتخابات ان کو بہت اچھے لگنے لگے، بڑے پیارے لگنے لگے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اصل گلہ کسی اور سے، لیکن آپ ان کو تو کہہ نہیں پا رہے، تو آپ ان کو رکھ رہے ہیں۔ جی میں یہ بھی ان کو یہ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے گلا؟ ہمیں پی ٹی آئی سے گلا نہیں، ہمیں انتخاب کرانے والی شخصیات سے گلا ہے، ہمیں انتخابات کرانے والوں سے گلا ہے۔ اصل بات کریں، یہ میں تو سمجھتا ہوں اس وقت پورے ملک میں باشمول وہ سیٹیں جو ہم نے بھی جیتی ہیں سب مینج کی گئی ہیں، سب 47 کے تحت ہے، کسی کو کسی صوبے میں حصہ دیا گیا، جو آپ کی جیتی ہوئی ہے وہ بھی، ہاں سب کے سب 47 کے تحت ہے۔ میں اس کو اقرار کرتا ہوں، پورے ملک میں ہے، آپ کسی پی ٹی آئی پہ کیوں الزام دیں اپنا؟ میں یہ کہتا ہوں ایک مینیج کیا ہائیبرڈ نظام، ایک سسٹم، ایسا سسٹم بنایا گیا جس سسٹم کو آج خود سسٹم کے بینیفیشری کہتے ہیں کہ کولیپس ہو گیا ہے۔ تو ہم تو وہی کھڑے تھے جہاں کل کھڑے ہیں، ہم وہاں سے آگے نہیں ہوئے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اسلم بھائی لگے آپ تو یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں سارے کا سارا ہی مینج تھا، اور آپ نے کیا خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ 24 کا انتخاب جو ہے وہ 18 کے آگے تو شرما رہا ہے، اور سارے کا سارا ہی مینج تھا بشمول وہ سیٹیں جو آپ جیتے، تو جب سب کچھ بٹ رہا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، تو آپ بھی اس وقت پی ٹی آئی مخالف صفوں میں کھڑے تھے، تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ باقی سب کو بانٹ دیا، آپ کو اتنا دیا کیوں؟ دیکھیں ہمیں تو پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہیں ملا، ہمیں وجہ جو کچھ لیا جہاں ہمیں تو جو ملا بلوچستان میں ملا، وہاں تو پی ٹی آئی کا نہیں تھا ہمارے ساتھ مقابلہ۔ نہیں کے پی کے میں آپ کا دعویٰ ہے نا کہ ہمارا مینڈیٹ کے پی کے میں چرایا گیا، تو آپ کا دعویٰ چرا کے کوئی حماس کو تھوڑی دیا گیا ہے، آپ کا مینڈیٹ چرا کے پی ٹی آئی کو دیا گیا نا۔ حضور ہمارا مینڈیٹ
KPK میں ہو, بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو. سندھ میں بھی چرایا گیا, میں سیٹ نمبر بھی دے سکتا ہوں. یہ سارا کا سارا بینڈٹ انہوں نے چرایا جنہوں نے یہ سسٹم بنایا, جنہوں نے ہائبرڈ نظام بنایا. آپ کو کیوں نہیں دیا جب بانٹ رہے تھے؟ تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ آپ بھی تو PTI مخالف تھے, PTI کے خلاف ہی سب بٹ رہا تھا نا, آپ کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں, PTI کے خلاف نہیں بٹ رہا تھا, وہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے تھے, وہ ہائبرڈ نظام لانا چاہتے تھے. اب پھر اس کو PTI کی طرف نہیں جا رہے. بات اصل یہ ہے کہ یہ سسٹم غلط سائڈ پہ جا رہا ہے. سسٹم کو ٹھیک ہو گیا. مروہ صاحب یہ اچھا ہو گیا. دیکھیں یہ سچائی مجھے پسند آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان سارا مینج ہے بشمول وہ سیٹ جو میں جیتا ہوں, یعنی کہ ہم جیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے کلیئرٹی. جی دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت اس کی ضرور کر دوں. 2024 کا الیکشن جو ہے وہ اس لیے شرما رہا ہے 2018 کے الیکشن کو کہ 2024 میں تو PTI کا مینڈیٹ تقسیم ہوا ہے اور ہر جماعت کو NDPTI ہر جماعت کو حصہ ملا ہے بلیاز جسہ. یہ اور دوسری بات یہ جو آپ نے اتحاد کی بات کی PTI اور JUI کی, جی اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اتحاد آج سے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کیوں نہیں ہوا, جب اس اپوزیشن کے اتحاد جو ہے اس وقت ایک معنی بھی رکھتی ہے اور پاکستان کی سیاست کا دائرہ کوئی اور ہوتا. تب آپ کے دوست علی امین گنڈاپور, ہمارے دوست علی امین گنڈاپور صاحب ہونے نہیں دیتے تھے نا, وہ مولانا صاحب کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیتے تھے. نہیں وہ نہیں ہے, مولانا صاحب فیصلہ کرتے تو یہ 1.5 سال پہلے سے PTI ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی, رضامند کرنا چاہتی تھی. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں اپوزیشن, سیاست, جمہوریت, یہ ہر چیز ماند پڑ گئی ہے. اس کے بعد اپوزیشن جو ہے یہ گرینڈ الائنس بنائے یا پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں مل کے گرینڈ الائنس بنائے, کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. اچھا ہونا نہ ہونا سب برابر ہو گیا. اوکے سو اب یہ 27 ستمبر کو PTI would be able to make a difference or not? سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں میں 40 لاکھ بندہ نکالوں گا. 40 لاکھ 4 ملین. بادامی صاحب میں اپنی بات ختم کروں. دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد سے پہلے 2-3 باتوں پہ PTI سے بھی پوچھا جائے گا, JUI سے بھی, کہ یہ تو سالوں دہائیوں پہ ان کے نیریٹیوز رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہوا کرتے تھے, جن ناموں سے پکارے جاتے تھے. یا تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مذہب کو جو ہے سیاست میں لایا گیا تھا جو غلط تھا, اور یا پھر آج اگر PTI نے ان کی سیٹیں کائی ہے, اگر KP میں کوئی سیٹیں کائی ہیں تو PTI کو اخلاقی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان سیٹوں کو ویکیٹ کرنا چاہیے, JUI کو دینی چاہیے. یہ کس طرح احتیاط کریں گے؟ ابھی تو ریزرو سیٹیں وہ اسلم صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے ہی کم ملی, آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے بھی PTI کو دے دو یار. تو ملیے ایسا تو نہیں ہوتا. اس کا جواب بھی میرے پاس ہے, میں بعد میں دوں گا. اس کا جواب بعد میں دوں گا. وہ اس کا جواب آپ یہی دیں گے نا کہ ہمیں تو کرانے والوں سے اختلاف ہے, PTI سے اختلاف ہی نہیں ہے. جس نے جی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے. اچھا PTI سے ہے 8 فروری کو تو ریزلٹ آ گیا تھا, 9 فروری کو ڈسٹارشن ہوئی ہے, تو لہذا کرانے والوں نے الیکشن تو ٹھیک کرائے, لیکن 9 فروری کو جو ہے جو کیا کرایا تھا اس پہ پانی پھیر دیا. میں صرف یہ عرض کروں گا اب بھی اگر اتحاد ہوتا ہے PTI اور JUI کا, تو سوال یہ بنتا ہے ایوان کے اندر جو ہے اکٹھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ایوان کے باہر کیا آپ کہہ رہے ہیں ایوان کا اتحاد نہیں, میدان کا اتحاد ہو تو بات ہے. وہ پوچھتا ہوں میں ذرا اسلم بھائی سے, ہے نا میدان. لیکن مروت صاحب بتائیں, نعیم صاحب کے جو لیڈر ہیں یعنی عمران خان صاحب میں ظاہر ہے وہ تو شاید آپ کے بھی ہیں, لیکن سہیل آفریدی صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں 40 لاکھ بندہ نکالوں گا 27 ستمبر کو. آپ کے خیال میں 40 لاکھ آ جائیں گے بندے, یا 40 لاکھ سے تھوڑے کم ہوں گے؟ کتنے کم ہوں گے 40 لاکھ؟ 40,000 آ جائے نا تو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا. 40,000 آ جائے تو اب دونوں, اچھا یعنی آپ کو 40,000 تو KPK سے آ ہی جائے گا. چلیں آ جائے, اللہ کرے آ جائے, لیکن کوششیں نہیں ہے کوئی. اب تو توقعات یہی ہوں گی کہ یہ شفا اسپتال خان چلے جائیں, اور رسائی تو ویسی بھی شروع ہوئی ہے ملاقاتیں, تو پھر کہیں گے وہ 2 شرائط تھے وہ پورے ہو گئے ہیں, تو لہٰذا احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں بھائی, آپ کو سلام کی امید ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا میں, اگر آپ 40,000 بندہ لے آؤ, 40 لاکھ نہیں, یعنی کہ 40 لاکھ میں 39,60,000 بندہ کم ہو, اور ان کو تو یہ خیال ہے کہ شاید آپ کینسل ہی نہ کر دیں 27 سے پہلے. بدامی صاحب بات یہ ہے کہ باتیں ہوتی تھیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے معاملہ رسائی تک پہنچ گیا, علاج تک پہنچ گیا, تو الحمدللہ
آج ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. جو تمام باتیں کرتے تھے رسائی بھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ٹریٹمنٹ بھی کچھ حد تک انہوں نے وہ عمل کیا, لیکن پراپر اس عدالتی حکم کو نہیں مانا. وہ منوائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور خان صاحب کی رہائی کے لیے عدالتی جو راستہ ہے کہ ہماری جو صدا ہے کہ عدالت کیس لگائے اور خان صاحب رہائی لیں گے, انصاف ہو عدالت سے, تو اس کے لیے ہم نے سڑکوں پر نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے, کیونکہ باقی تمام پولیٹیکل اور عدالتی راستے بند ہوئے. وہاں احتجاج کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا, تو ہم نے لانگ مارچ کی کال دی ہے. اور آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے مزید ایکٹیویٹیز تیز ہوں گی. ابھی بھی اسٹریٹ موومنٹ یہ کال واپس ہونے کا امکان 0% ہے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل افریدی کے حوالے سے محسن نقوی کے ملاقات اور یہ ساری چیز کا الزام لگانا ایک محض ایک پراپوگنڈا کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اس احتجاج کو سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے. عوام یا کارکنان کے اوپر ان کے بددلی ہو, لیڈرشپ کے اوپر وہ اس تحریک کے اندر جو ہے وہ بدل ہو جائیں, وہ اس طرح سے مومنٹم نہ بن پڑے. نہیں بھی 5 اگست کو ملاقات نہیں ہوئی, 4 اگست کو روکنے کے لیے 4 اگست کو ملاقات نہیں ہوئی, رکاوٹ ڈال رہے ہیں. وہ 4 اگست کو ملاقات نہیں ہوئی نقوی صاحب کی. جی دیکھیے انہوں نے کہا کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. جو میری ملاقات ہوئی بھی اس سے پہلے جو انہوں نے بتایا ملاقات ہوئی بھی تو وہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال تھی سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر ہوئی. لیکن اس میں لاسٹ انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ میں اس ٹائم کے اوپر یہاں میٹنگ کے ہمارے انٹرویو میں کہا کہ اتنے بجے تو میں یہاں پہ تھا. سیو ہے. صحیح ہے. چلو میں سے آگے نہیں کہتا. یہ تمام غلط باتیں ہیں. 27 تاریخ کا دانیال صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مولانا صاحب زیرک انسان ہیں. یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ مولانا صاحب کی ظاہری بات ایک اسٹریٹ پاور ہے اور وہاں ان کو گولی چلانا تھوڑا مشکل ہے, تو اس وجہ سے یہ بیانات دیتے ہیں جی کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, بالکل ہمارے ساتھ. وہ تو چل ہی نہیں رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ آپ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ یہ غلط بات کا, آپ انہیں چیلنج کریں. آپ تو محسن نقوی کی پریس کانفرنس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اور تیسری بات انہوں نے کہا جی ٹھاٹے مارتا سمندر اڈیالہ جیل کے باہر ہم نے دیکھ لیا, تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آج جلسے کی اجازت دے دیں لاہور کے اندر, آج پنڈی کے اندر اجازت دے دیں. آپ کو دن میں تارے نہ نظر آئے. ابھی میں پوچھتا ہوں لیکن نعیم صاحب یہ 27 تاریخ کی کال دفعہ 144 پہلے ہی لگا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آنے والے ہیں. میں بھی دانیال بھائی سے پوچھ رہا ہوں, قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ 27 تاریخ کی کال کینسل. اور آخری بات جی آخری بات یہ مارکہ حق کی ہمیشہ بات کرتے ہیں نا, پاک فوج کی بات کرتے ہیں. یہ ان کے کندھوں پر رکھ کر اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں. یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یہ اداروں کے ساتھ ان کے سامنے ٹکراؤ رہے اور ان کی کرسی اس کے ذریعے بچی رہے. ادروائز تو یہ تمام تر جو دعوے تھے معاشی ٹیم جی کمال کر دے گی, پیٹرول یوں ہوگا, ڈیزل یہ چلا جائے گا, دودھ کی نہریں بہ جائیں گی. آج کدھر ہیں وہ ساری چیزیں, کہاں ہیں؟ انہوں نے کسی کو فالو کیا ہے. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے پیٹرول اور ڈیزل بڑھ گیا. صحیح بات. اچھا لیکن نہیں بھائی یہ تو بتا دیں آخری بات پھر میں, 27 ستمبر کی کال کینسل ہونے کا امکان 0% ہے؟ جی بالکل نہیں ہے جی, کینسل نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ہوگی تو کینسل ہوگی. رہائی کر دیں, کیسز لگا دیں, خان صاحب کو انصاف دے دیں تو کال ختم ہو جائے گی. بھائی دانیال صاحب سادہ جواب دینا, سیدھا سوال کیا ہے نعیم صاحب نے. آپ طنز کر رہے ہیں کہ میں گھر سے میں نکلا گاڑی لے کے, رستے میں اڈیالہ آیا اور بندہ ہی نظر نہیں آیا مجھے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ اجازت دو لاہور میں جلسہ کرنے کی, تو دن میں تارے نظر آئیں گے. تو آپ منہ توڑ جواب دیں نعیم صاحب کو اور آپ بولیں یار بتاؤ نعیم کب کرنا ہے جلسہ, یہ لو اجازت, اور پھر بندے کھٹے کر کے. بدامی صاحب جتنے بھی اسکول اور کالج کے ایسپرنٹ لڑکے ہوتے ہیں نا, وہ 14 اگست کا انتظار کرتے ہیں. 14 اگست کو اپنے ساتھ 2 موٹر سائیکل نکالتے ہیں اور 150 موٹر سائیکل جو لوگوں کا آیا ہوتا ہے نا, ان کو پیچھے لگا کر ویڈیوز اس طرح کی بناتے ہیں کہ پھر 2 مہینے بعد کراچی میں تو سائلنسر بھی نکال لیتے ہیں. یہ ہم نے ریلی نکالی تھی. سر سنیں ان کا چیف منسٹر جو ہے آج بھی اسی ذہنی کیفیت میں ہے, اور 14 تاریخ کو جو حرکت کی ایسپرنٹ نے لوگوں گاڑی کے چھت سے نکل کر اور لوگوں کی ریلیوں میں لگا کر, آپ کو ان کی سیاسی بصیرت کی سمجھ آئی. آپ کو اکانومی کی جب بات کرتے ہیں تو معیشت کی بصیرت کی میں آپ کو بتاؤں, یہ وہی جماعت ہے جو آج اکانومی کی بات کر رہے ہیں. لیکن اکانومی کا فارمولا جو آپ کو دیا تھا وہ بدامی صاحب انہوں نے دیا تھا کہ آپ کو ہم کٹے دیں گے, وہ کٹے بچے دیں گے اور ان سے ہم پاکستان چلائیں گے, اور مرغیاں دیں گے اور مرغیوں کے ساتھ وہ انڈے دیں گے اور ان انڈوں سے ہم ملک چلائیں گے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ حقیقت میں اکنامک پالیسی تھی. انہوں نے اپنی اور پالیسیز میں ان کی BRT تھی جس نے 6 ارب میں بننا تھا 100 ارب میں بنی اور الٹے دروازے لگا دیے. یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے. جہاں تک آج بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اجازت دے دیں لاہور میں جلسے کی, پتہ لگ جائے گا بندہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہو جائے دانیال بھائی ایک بار ایکسپوز کریں آپ اسے. میں کہتا ہوں یار آپ اپنے جو کر جو رہے ہیں ابھی آئیں گے نا, یہ 40 لاکھ یا 40 کروڑ یا 4 کروڑ بندے لے کر, نہیں کروڑ کہتا ہوں کہ
1000 دفعہ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں بادامی صاحب, کیا اس سے حل نکلے گا؟ آپ کا حل نکلے گا تب جب آپ اپنے وزن سے گرنا بند کریں گے. ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرے, لیکن آپ گالی گلوچ, تفریق اور پاکستان کو آگ لگانے کی سیاست کو خیر آباد کریں. یہ پاکستان جو آج حکومت میں ہم بیٹھے ہیں نا, تو یہ ہم نے خوشی سے نہیں لی تھی, یہ کانٹوں کی سٹیج تھی. اور تمام جماعت کے جب لوگ ڈیفالٹ کر کے بھاگ گئے, وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ہو, جب لینے کے لیے تیار نہیں تھے, تو پھر ہم نے کہا, اور ہم نے اس لیے کہا کیونکہ ہم وہ واحد جماعت ہے جو تفریق اور نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست نہیں کرتے, ہم ڈیلیورنس کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں. کارکردگی اٹھائیں اور ہمارا کمپیریٹیو انالیسس کریں. برطانیہ, امریکہ یا لنڈن کے ساتھ نہیں, پاکستانی انہی نالائق سیاستدانوں کے ساتھ کریں. ہم ان سے مائلز آگے ہیں. ہمارے انفراسٹرکچر کی بات کریں, ہمارے کسی پروگرام کی بات کریں, آپ اکنامک پالیسی کی بات کریں, آپ کسی چیز کی بات کریں. لہو لہان پاکستان ملا تھا, بساتیوں کو پاکستان ملا تھا. ہم نے مرہم رکھ کر پاکستان کو آئسولیشن سے نکال کے آج دانیال صاحب 3-4 منٹ رہ گئے, آپ سے آخری سوال پہ ایک جملہ باقی وہ پاکستان وہ تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی ساڑھے نال ہے, جس سے کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, جس کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. بادامی صاحب انہوں نے وہ پاکستان کو بنا لیا تھا جس کا سی پیک رک گیا تھا. بادامی صاحب آج جب پاکستان کو ریکگنیشن ملتی ہے, سبز پاسپورٹ, Are you afraid that People's Party will join hands with them? دانیال صاحب ایک چورا ہوتا ہے. جی, Are you afraid that People's Party will join hands with them? دیکھیں کوئی بھی جوائن ہینڈز کرے, میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ ہمارا ہدف جو ہے نا پاکستان کو ٹھیک ہے. جی مروہ صاحب آخری جملہ کہہ رہے ہیں, وہی رہے گا. مشکل ایک راستہ ہے, کٹر فیصلے ہیں, لیکن پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے تمام کٹر فیصلے کرتے رہیں گے. پارٹی کو جو ہے گرا دیا. میں صرف اتنا ایک جملہ کہوں گا کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت تھی, جنہوں نے پی ٹی آئی کی ریجیم چینج کروایا, ان کی سیاسی بصیرت, ان تمام لیڈروں کی سیاسی بصیرت کا پتہ 8 فروری کو لگ گیا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ آج پوری قوم کڑی ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم جس پارٹی کے ساتھ کڑی ہے, اس کی قیادت جو ہے خود کڑی نہیں ہو سکتی. ہاں جی. اور غوری صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کا بادامی صاحب مجھ سے روڈ پہ میں آدھے گھنٹے بعد ویڈیو بھیج دوں گا. دانیال صاحب مجھے بات کر لینے دیکھیں مجھ سے مروت صاحب نے پوچھا ہے کہ جی بی جواب دے. پنجوتا صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے ہے, اور دانیال صاحب بھی مسلم لیگ سے. یہ شیر افضل مروت صاحب کس کو اپنا اس وقت بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کس پارٹی کی طرف سے؟ میں اپنی ذات مبارک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. نہیں, آپ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, آپ کھل کے بتائیں کہ آپ کو کس نے اس پروگرام میں بھیجا ہے, کون آپ کو بھجواتا ہے. آپ پی ٹی آئی کے اس وقت ایم این اے ہیں, آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی عزت, میری بات سنیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, میں احترام کرتا ہوں. آپ دہائیوں تک مولانا صاحب بیٹھے تھے, اور آپ کی پارٹی سیاست سے مستفید اور اقتدار سے مستفید ہوتی آئی ہے. آپ یہ تانے تک کیا کریں, میں وہ شخص ہوں جس نے پی ٹی آئی کو 8 فروری کے نتیجے دلائے ہیں. مجھ سے وہ باتیں نہ کروائیں, چیخیں نہیں, مجھ سے باتیں نہ کروائیں. میں آپ کو بتا دوں آپ کتنا عرصہ بیٹھے تھے, آپ مولانا صاحب کے قدموں میں کتنا عرصہ بیٹھے رہے ہیں, آپ کا بھی پتا ہے سب کو. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, آپ غلط بیانی سے, آپ اپنی پارٹی سے وفا نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنی پارٹی آپ چھوڑ دیں, آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑیں, پھر آ کے بات کریں. آپ پی ٹی آئی کے نمائندہ ہیں, پی ٹی آئی کے طرف سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, اور یہاں بیٹھ کے پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہے ہیں, یا مجھ سے جواب پوچھ رہے ہیں. کس حیثیت پہ مجھے جواب پوچھتے ہیں آپ؟ آپ کی حیثیت کیا ہے جو مجھ سے جواب پوچھیں؟ مبارک ہو, یہی آپ کی اوقات ہے. کیا دن آ گئے ہماری اوقات جو آپ سے. کل جنید اکبر صاحب جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, وہ کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ مولانا صاحب سچے ہیں, اور آج نعیم پنجوتا صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں, اور اسلم غوری صاحب جو مولانا صاحب کی پارٹی کے ہیں وہ مروہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی سے الیکٹ ہو کر پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, وقت بات بدلیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ.